الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین خصوصا الحاضرین امیر المؤمنین. درس نمبر 4 میں سابقہ درس میں یوم اربعاء آخری درس ہوا ظاہراً یا یوم ثلاثہ میں. سابقہ درس میں خلاصہ ہم نے یہ بیان کیا کہ ما هو الفرق بین القطع والعلم، اور اس کے بعد قطع موضوعی اور طریقی کو سمجھنے کی کوشش کی، کچھ مثالیں بھی دیں، اور ایک اہم نقطہ جو اس درس میں بیان ہونا چاہتا رہی ہے، جو کہ جانبی نقطہ ہے متن سے ذرا ہٹ کے، وہ یہ کہ کچھ دروس بات عنوان چینج ہو جائے گا. قطع کی بات عنوان ختم ہو جائے گا، العلم التفصیلی کے احکامات والاجمالی. تو جب ہم نے یہ فرق بیان کیا ما هو العلم وما هو القطع وما هو الفرق بینہما، تو یہاں سے تو ابھی فی الحال قطع کا عنوان چل رہا ہے، کچھ دنوں بعد العلم التفصیلی کا عنوان آئے گا. لماذا؟ یہ نقطہ جانبی ہے، ٹھیک ہے. یہی انداز رسائل میں بھی ہے شیخ اعظم کا. مشکل یہ ہے کہ شاگرد کے ذریعے سے استاد کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہاں کفایہ اور رسائل میں عکس ہے. شیخ اعظم استاد کے ذریعے سے شاگرد آخوند کفایہ کو سمجھنے کے لیے ہم مدد لے رہے ہیں، یعنی کفایہ سمجھنے کے لیے کچھ رسائل کی بحثوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً قطع کی بحث میں. تو یہاں قطع کا عنوان رکھا ہے، اور ہم نے کہا کہ کل علم قطع وليس كل قطع علم. یہ بیان ہوا تھا نا، کیونکہ قطع میں ممکن ہے موافق واقع نہ بھی ہو تو اس کو بھی قطع کہا جاتا ہے، لیکن علم میں اس بنا پر کہ جو مشہور کے پاس ہے کہ موافق للمطابق، المطابق کی شرط ہے، اس بنا پر پھر علم خاص ہے. تو یہاں پھر قطع کا عنوان رکھا ہے، وجہ یہ کہ بحث تجری کو شامل کرنا مقصود ہے. بحث تجری کی بحث کب آئے گی؟ جب قطع ہو. علم میں تجری کی بحث نہیں ہوتی ہے. بات واضح ہو گئی. میرا علم مطابق واقع ہو، وہ عملت، علم کے مطابق عمل کیا، تو پھر جو ہے خلاف انکشاف کی بات ہی نہیں ہوگی، خلاف واقع کشف کی. لأن علم مطابق للواقع، علم بأن هذا قمر وفي الواقع ايضا قمر فشرب فطلع القمر. پھر معصیت کی بات آئے گی وہاں پر، تجری کی بات نہیں. قطع میں لأن القطع عام، قطع بأن هذا قمر وشرب وطلع العصير. بات واضح ہو گئی. قطع میں موافق واقع مقصود نہیں ہے. القطع هو القطع، ممکن موافق ہو موافق نہ ہو، دونوں صورتوں میں قطع. تو جب موافق نہ ہو واقع میں تو پھر تجری کی بات آئے گی. مجھے یقین ہوا یہ شراب ہے، اٹھا کے پی لیا، بعد میں پتہ چلا جوس ہے نا، یہ قطع میں یہ بات ہوتی ہے. تو پھر یہاں تجری کی لہذا تجرع علی مولا ہے، یہ اپنے مولا پر جرأت کی، پھر یہ قطع میں بات ہوتی ہے. اسی لیے بحث تجری کو شامل رکھنے کے لیے عنوان قطع کو برقرار رکھا ہے. قطع کے احکام و قطع کی بحث ہے حتی تدخل فیہ بحث التجری. جب علم کی بات آئے گی، اور علم میں خصوصاً وہ نظریہ جو کہ مشہور نظریہ ہے کہ وہ الاعتقاد المطابق للواقع، پھر وہ تجری کا عنوان نہیں آتا ہے. کس بات کی جرأت بھائی؟ وہاں معصیت، جرأت نہیں، وہاں معصیت ہوگی، ٹھیک ہے. اس لیے کہ عالم بأن هذا حرام وشرب، انت عاصی لست متجری، انت عاصن. بات واضح ہو گئی. یعنی مشایخ بس ختم. یہ نقطہ جانبی ہے. لیکن متن کفایہ کی طرف ابھی میں کس مطلب کو میں حل کرنا چاہتا ہوں وہ پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. نہیں میں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، اب جو ہم نے پڑھا ہے انہی میں آپ لوگوں کو جو ہے ادھر مطالب حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ قطع موضوعی میں ایک اور نقطہ جانبی ہے، چونکہ وہ شیخ صاحب نہیں آئے جنہوں نے اشارہ کیا تھا، چونکہ کچھ چیزیں کہ صاحب کفایہ نے بیان کی ہیں، کچھ چیزیں بیان نہیں ہوئی ہے. کوئی استاد درس میں بیان کرتا ہے یا سنتے ہیں دروس یا کوئی شرح مطالعہ کرتے ہیں، طالب علم پریشان ہوتے ہیں. اسی لیے میں اس نقطے کی طرف دوبارہ میں جا رہا ہوں. وہ یہ کہ القطع الموضوعی الذي يؤخذ في موضوع حکم، ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک دفعہ کسی اور حکم کے موضوع میں ماخوذ ہے جو کہ صاحب کفایہ نے کہا ہے، اور اسی پر بحث ہوئی ہے کہ پھر وہ
القطع الذي يؤخذ في موضوع حكم آخر الذي يخالف حكم متعلق القطع، متعلق قطع کے حکم کے خلاف. مثلا وجوب صلاة الجمعہ متعلق قطع ہماری مثال میں اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعہ یجب علیک التصدق. ایک یہ مثال ہم نے دی، یہ جو کہ کتاب میں بھی اشارہ ہے. دوسری مثال میں نے عرفی مثال دی تھی اذا قطعت بحیات ولدک فی الصین فیجب علیک التصدق. تو وجوب التصدق حکم آخر، وقد اخذ في موضوع وجوب التصدق القطع. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وجوب التصدق هذا الحكم الذي اخذ في موضوعه القطع اذا قطعت هذا الحكم يخالف حكم متعلق القطع. وہ متعلق قطع کیا ہے؟ وجوب صلاة الجمعہ، وجوب حیات ولد. اذا قطعت حیات ولدک بحیات ولدک، حیات ولد متعلق قطع ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اذا قطعت بحیات ولدک، تو اس کے ساتھ حیات ولد شیئون اور جو ہے وجوب تصدق شیئون مخالف، ولیکن لا یکون عینہ ولا ضدہ ولا مماثلہ. لیکن یہ حکم آخر ہے جو کہ مورد بحث سے کفایہ میں، وہ حکم اول یعنی متعلق قطع کا جو حکم ہے، ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ مماثل بھی نہ ہو اور ضد بھی نہ ہو، عین بھی نہ ہو. عین کا ذکر نہیں کیا آپ کے درس میں امر ثالث میں، جو کہ بات میں آئے گا امر رابع میں. کیوں عین نہیں ہونا چاہیے وہ حکم آخر، کیوں ضد نہیں ہونا چاہیے، کیوں، وہ پھر بحث آئے گی اپنی جگہ. فی الحال یہاں تک یہ بیان ہوا کہ وہ ایک یہ قسم ہے جو کہ مورد بحث کفایہ میں. دوسری ایک اور صورت بیان کی جاتی ہے کہ نہیں، حکم آخر کے موضوع میں نہیں، بلکہ القطع ماخوذ فی موضوع الحکم، کسی اور حکم کی طرف آپ نہیں جا رہے. بموضوع من الموضوعات، کوئی بھی موضوع خارجی آپ کے پاس ہے، شراب کی صورت میں، نجاست کی صورت میں، کوئی بھی. اذا قطعت بان هذا خمر يحرم عليك، بس ختم. یہاں پھر موضوع حکم آخر کی بات نہیں ہوگی. یہ ایک قسم ہے، یہاں کا صاحب کفایہ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، اس کو خلط نہ کریں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اذا مثلا اشرح بشکل مفصل عبارت صاحب الکفایہ، پھر آپ تجزیہ کر کے کہیں کہ هذا بحث ولكن صاحب الکفایہ يذكر هذه صورت ثانیہ. صورت اولا میں یوں بیان کریں کہ کسی موضوعات میں سے، موضوع خارجی میں سے کوئی بھی موضوع کے حکم میں قطع ماخوذ ہو. مثلا خمر کب حرام ہے؟ جب قطع ہو کہ یہ خمر ہے. الخمر المقطوع به حرام لا نفس الخمر. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ القطع الماخوذ فی موضوع حکم من الموضوعات. موضوعات خارجی میں سے کسی بھی موضوع کو موضوع میں اخذ کیا گیا. نہیں کہ یہ جو والی عبارت ہے شیخ آخوندی کی فہم، ما اخذ فی موضوع حکم آخر یخالف حکم متعلق القطع، نہیں، یہ نہیں، یہ صاحب کفایہ کی بات ہے. اما مثلا البول نجس، یہ جو پہلی صورت الگ جو صورت بیان، نفس البول لیس نجس، جو پہلے میں نے بیان کیا ہے، بلکہ کیا نجس ہے؟ البول الذي قطع بانه بول نجس. قطع ماخوذ ہونے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو قطع ہو جائے کہ یہ بول ہے، نجس ہے، اگرچہ واقع میں وہ پانی ہو، یہ مراد ہے. موضوع خارجی کی میں اخذ کرنے کا قطع معنی کیا ہے؟ جب مجھے علم یا قطع ہو جائے کہ یہ بول ہے، نجس ہے، اگرچہ واقع میں وہ جوس ہو. ہاں شیخ مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اسی طرح سے بھائی نجاست کی مثال دی ہم نے یا خمر کی مثال دی. جو بھی موضوعات خارجی میں سے لے لیں، نجاسات محرمات میں سے، فلان چیز حرام ہے بھائی کھانے پینے کے اشیاء میں سے، لیکن وہ نفس الشیء نہیں، بلکہ وہ شیء جو متصب بقطع ہو، قطع ہو وہ فلان ہے تو پھر حرام ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے تو یہ مبحوث نہیں ہے فی الحال اس میں، لہٰذا یہ بحث الگ ہے، ہماری بحث کی صورت دوسری صورت ہے. ایک یہ مسئلہ. اس کے بعد اب آ جائیں یہ جو موضوع میں، طریقے تو واضح ہے، اس کا مشکل نہیں ہے. یہ جو موضوع میں ماخوذ ہے قطع، فی الحال صاحب کفایہ کی جو تفصیل دی وہ ذہن میں رکھے. هذا القطع اما طریقی او صفتی.
وہ طریقی محض نہیں ہے. طریقی محض میں مجرد کاشف عن الواقع، کاشف عن الواقع، موضوع حکم میں کوئی دخل نہیں اس کا. بلے یعنی جس طریقے سے مختلف راستے ہیں، ایک زیادہ روشن راستہ ہے، ایک باہر کے کسی حد تک ابہام والا راستہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہی ہے. باقی اصل معدہ ہے، معدہ الامارہ معدہ القطع هو المقصود، بس ایک زیادہ روشن راستہ، ایک تنگ راستہ مبہم راستہ ہے، اس حد تک ہے. باقی اس بات حکم موجب ہے، اس بات حکم میں کوئی دخل نہیں اس قطع کا. پھر کیوں اخذ کیا ہے لسان دلیل میں، یہ ایک بھی اضافی بات ذہن میں رکھیے. پھر اگر ایسا ہی ہے، وہی مقصود ہے، تو پھر کیوں لسان دلیل میں قطعت کہا ہے؟ مثلا وہ چونکہ ایک واضح اور روشن فرد ہے مقصود تک پہنچنے کے لیے، اسی لیے لسان دلیل میں قطع کا ذکر ہوا ہے. باقی بذات خود قطع حکم کی اس بات میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، ماخوذ نہیں ہے موضوع میں، ٹھیک ہے کہ نہیں. بھلے مقصود مولا کا کربلا پہنچنا ہے، اس راستے سے جاؤ، اس راستے سے جاؤ، خصوص طریق رئیسی کا دخل نہیں ہے موضوع حکم میں، وصول الی کربلا میں. بھلے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کربلا وصول الی کربلا من هذا الطریق اذا دخلت من هذا الطریق، اذا اس طرح سے نہیں ہے. الهدف هو کربلا والطرق عندك هذه وافضل الطرق هو هذا الطريق الرئيس، خلاص یہ ہے طریقی میں. اما ابھی بحث موضوعی میں ہے، اصل موضوعی میں، اور وہ بھی موضوع حکم آخر میں والی بات فی الحال. جی یعنی دخل للقطع، نہ تنہا قطع پر حکم لاگو ہو رہا ہے، نہ تنہا واقع پر حکم، بلکہ دونوں ساتھ. ٹھیک ہے نا، قطع طریقی، قطع موضوعی طریقی، موضوع میں بھی ہے اور طریق بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں ذرا رکیے. آخند کفائی نے 4 قسمیں بنائی ہیں، 4 قسمیں آخند کفائی نے. پہلے 2 قسمیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ چاروں قسمیں، وہ 2 قسمیں بھی واضح ہو جائیں گی. چونکہ تقسیمات میں اختلاف ہے آخند کفائی اور شیخ اعظم کے نزدیک. شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ عندی قسمان، القطع الموضوعی اما طریقی و اما صفتی، تمام. علی نحو الکل علی نحو الجز چھوڑیے، وہ آخند کفائی کی بات سمجھ میں آ جائے گی بعد میں. اولا میرے پاس یہ قطع جو موضوع میں ماخوذ ہے یا صفتی ہے یا طریقی ہے. وہ طریقی محض ذرا ذہن سے نکالیے، فی الحال خلط نہ کریں. تو یہ 2 ہی قسمیں ہیں میرے پاس. آخند کفائی 4 بنائیں گے، اور امثال امام خمینی ممکن ہے 5 تک بنائیں، ممکن ہے سید خوئی 3، مختلف آراء سامنے آئیں گی، لیکن ہر ایک مبنا ہے. فی الحال ہم ان دونوں عالم کو سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہے. وہ اب آ جائے، کہتے ہیں کہ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ یا صفتی ہے یا طریقی ہے. لیکن آخند کفائی کی ایک عبارت ہے، الصفتی، پڑھ کے ذرا سنائے کوئی، وهو القطع وهو من الصفات، القطع من الصفات الحقیقیہ ذات الاضافیہ، یہ ہے نا ذات الاضافہ. شیخ اعظم نے کیا کہا؟ یہ جو موضوع میں قطع ماخوذ ہے یا صفتی ہے یا طریقی ہے. وہ تمام الموضوع جزء الموضوع چھوڑیے، وہ بات میں ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے. اب آ جائے شیخ اعظم. میرا سوال یہ ہے، پہلے مجھے یہ سمجھائے، یہ جو قطع ماخوذ ہوتا ہے موضوع میں، جس کو آپ نے صفتی کہا، اور طریقی بات میں انشاءاللہ صفتی سمجھائے مجھے. کہا کہ ان القطع من الصفات الحقیقیہ ذات الاضافہ. 2 چیزیں ذکر ہوئی ہے، من الصفات الحقیقیہ، ایک ذات الاضافیہ، 2. ان دونوں تعبیروں پر رکنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. من الصفات الحقیقیہ، مجھے نہیں پتا شیخ اعظم، مجھے سمجھائیے. حق بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، حق بنتا ہے. مجھے رکنا ہے شیخ اعظم سے سوال کرنا، ما عرفان، یہ صفات حقیقیہ کیا ہے جن میں سے آپ قطع کو شمار کرتے ہیں؟ یہ شروحات میں نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں. یعنی میں نے محنت کر کے آیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیے اور بعد میں 10 دوبارہ سنیے. جی ہاں، کہ کیا ہے صفات حقیقیہ؟
اصول مظفر میں، اور جا کر رجوع کریں گے، اصول مظفر میں بحث مشتق میں چند امور، الامر الاول ثانی، توضیحات کی خاطر نزاع مشتق کو واضح کرنے کے لیے چند امور کو بیان کرتے ہیں۔ امر اول کے آخر میں ایک عبارت ہے 4-5 لکیروں پر، جا کے آپ رجوع کریں گے تو یہ میری بات وہاں سے واضح ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ صفات حقیقیہ کہنا، قطع من الصفات الحقیقیہ۔ 3 قسمیں ہیں صفات کی: الصفات الانتزاعیہ، الصفات الاعتباریہ، الصفات الحقیقیہ الامریہ، نفس الامریہ بھی کہتے ہیں ان کو۔ الصفات الحقیقیہ نفس الامریہ، جو بھی کہیں آپ، جو کہ یہاں تعبیر استعمال ہوئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کوئی معتبر اعتبار کرے یا نہ کرے، کوئی جاعل جعل کرے یا نہ کرے، بذات خود نفس الامر والواقع یہ صفت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں اعتبار کروں تو یہ صفت کے لیے وجود ثابت ہوگا، اعتبار نہ کروں تو وہ وجود ثابت نہیں ہوگا۔ نفس الامر یہ صفت موجود ہے۔ نفس الامر یعنی کیا مطلب؟ منطق یا حاشیہ میں یا بدایہ کے جز اول میں یہ اصطلاح زیادہ استعمال ہوتی ہے، فی نفس الامر والواقع یہ صفت موجود ہو، یہ تعبیر استعمال ہوتی نہیں۔ مقصود کیا ہے معلوم ہے؟ وجود خارجی سے عام ہے، یعنی اس کے لیے حقیقی وجود ہے، چاہے خارج میں ہو یا ذہن میں ہو۔ نفس الامر اعم من الوجود الخارجی والذہنی۔ ہاں شیخ سخاوت، شیخ ذاکر، شیخ غفار، نفس الامر والواقع صفت ہو یعنی کیا مطلب؟ خارج کی قید نہیں ہوتی ہے یا ذہن کی قید نہیں ہوتی ہے، واقع میں یہ چیز موجود ہے۔ جب بھی یہ نفس الامر والواقع هذا شيء موجود، شيء حقيقي في نفس الامر والواقع، يعني سواء كان في الذهن او كان في الخارج، اعم من الوجود الخارجي۔ بات واضح ہو گئی؟ کہتے ہیں قطع ان صفات میں سے، القطع من هذه الصفات مثل العلم، العلم صفة حقیقیة موجودة في نفس الامر، آپ اعتبار کرے تو یہ صفت موجود ہوگی، اگر آپ اعتبار نہ کرے تو یہ صفت موجود نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، هذه من الصفات الحقیقیة موجودة في نفس الامر والواقع سواء اعتبرناها او لم نعتبرها۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اور واضح ہو جائے جب دوسری قسمیں میں بیان کروں گا اس کے مقابلے میں۔ وہ کیا ہے؟ الصفات الانتزاعیہ، الصفات الانتزاعیہ۔ یہ کیا ہے صفات انتزاعیہ؟ ان صفات کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف منشأ انتزاع موجود ہے۔ واقع الامر اس صفت کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اس صفت کو جہاں سے اخذ کیا جاتا ہے بنیاد اور منشأ موجود ہے۔ مثلا الفوقیہ والتحتیہ، فوقیہ کہاں ہے؟ لا واقع لها، ولكن منشأ انتزاع الفوقية هو الفوق، السطح فوق، من هذا الفوق ننتزع صفة وهو شنو؟ عنوان انتزاعی کہتے ہیں اس کو، والفوقیہ۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے تحتیہ مثلا، بلے الابوہ والاخوہ والبنوہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عناوین انتزاعیہ، جن کا منشأ انتزاع کی وجہ سے ہم ایک عنوان انتزاعی کو اخذ کرتے ہیں۔ یہ صفت حقیقی جب کہتے ہیں اس کے مقابلے میں بھی۔ اور ایک اور چیز ہے جس کو صفت اعتباری جس کو کہا جاتا ہے، اعتبار معتبر پر موقوف ہے۔ اس کی مثال کیا دی جا رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بلے وہ مثال میں نے نوٹ نہیں کی ہے فی الحال یہاں پر، لیکن انشاءاللہ میں ضرور لے کر آؤں گا۔ اگر مراجعہ کرے تو اصول مظفر کی طرف، اس بحث میں وہاں پر اعتباری کی طرف لا واقع لها، ان کے لیے بھی وجود نہیں ہے حقیقی کے مقابلے میں، لیکن اعتبار معتبر پر موقوف ہے۔ اگر معتبر اعتبار کرے تو ہے، نہیں ہے تو وہ صفت کے لیے کوئی وجود نہیں ہے۔ مثالیں ہیں لیکن ذہن سے نکل گئی فی الحال وہ مثال۔ خلاصہ کلام، اعتماد کرنا بھی کبھی کبھار دھوکے میں پڑ جاتا ہے انسان۔ ہو اب آ جائیں، اما قطع والعلم والقطع من الصفات الحقیقیہ، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آ جائیں اس کے بعد، بس اس قطع کے لیے جو کہ ماخوذ ہے موضوع میں، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟
یہ قطع من الصفات الحقیقیہ، اور رسول مظفر میں تعبیر ہے المتاصلہ، اصلی ہے یہ، اعتبار میں اعتبار کی بات نہیں ہے، انتظام کی بات نہیں ہے، متاصلہ یہ ہے، تعبیر نہیں ہے، پتہ نہیں کفایہ میں حقیقیہ ہے میرے خیال میں صرف نا، نفس الامریہ بھی کہیں، متاصلہ بھی کہیں، عبر ما شئت، ٹھیک. اور اس کے لیے ایک تحقق ہے فی نفس الامر والواقع. اب وہ خارج میں ذہن فرق نہیں پڑتا، لہو تحقق فی نفس الامر والواقع، یہ پہلی جہت قطع میں. دوسری تعبیر کیا استعمال ہوئی ہے؟ ذات الاضافہ. ذات الاضافہ یعنی کیا مطلب ذات الاضافہ؟ ذات الاضافہ کا مطلب یہ ہے کہ قطع یا مثل قطع علم، عندی علم آپ کہتے ہیں، نفس الشیء، علم بأي شيء، سوال ہوگا کس چیز کے بارے میں علم، دائماً یہ سوال ہوگا. کہتے ہیں قطع بھی اس طرح سے ہے. ذات الاضافہ صفات میں سے مطلب یہ ہے کہ دائماً قطع یا مثل قطع محتاج ہے اپنے وجود میں متعلق کی طرف، اس کا کوئی متعلق ہونا چاہیے. قطع یعنی بأي شيء، قطع بالقمر، قطع بالنجاسة، قطع بحیات ولد، قطع بوجوب الصلاة، اس طرح سے یہ ہے متعلق قطع، اس کو کہا جاتا ہے. جس طریقے سے موضوع کی طرف محتاج ہے قطع، بیاض نہیں ہے، بیاض موضوع کی طرف محتاج ہے کہ نہیں، اسی طرح قطع بھی موضوع کی طرف محتاج ہے. یعنی کیا مطلب؟ قاطع ہو تو قطع ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں. علم ہے کہ نہیں، علم ذات کی طرف محتاج ہے تاکہ عالم کہہ سکے، اور متعلق کی طرف محتاج ہے تاکہ معلوم ہو، وہاں پر کوئی چیز معلوم بھی ہو، کوئی چیز عالم بھی ہو نا. عالم ہو تو معلوم ہے، پھر علم، یہ تین چیزیں. العلم يحتاج الى متعلق، اسی لیے ذات الاضافہ بالنسبہ الى ذات. اور موضوع سے کیا مراد ہے؟ وہ جس میں یہ قطع موجود ہے یا علم موجود ہے. تو اسی لیے ذات الاضافہ کی تعبیر کی وضاحت یہ ہے، یعنی تصورہ موقوف علی شیء آخر. بعض تعلیقات میں میرے کفایہ میں عبارت میں یہ ہے تصورہ موقوف علی تصور شیء آخر. تو تصور العلم متوقف علی تصور المعلوم، تصور القاطع متوقف علی تصور المقطوع. یہ ہے ذات الاضافہ. اب آ جائے یہاں سے، اب یہ صفتی ہے، یہ طریقی ہے. موضوع میں جو اخذ کیا جاتا ہے یا صفتی ہے یا طریقی ہے. کہتے ہیں کہ صفت اگر قطع ماخوذ ہو بحیث انہو صفت متاصلہ حقیقیہ وله تحقق خارجی، ایک اس جہت سے موضوع میں لیا جاتا ہے جس کو ہم صفتی کہتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ یعنی کیا مطلب؟ مطابق واقع کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں. هذه صفت اصیلۃ متاصلۃ وفی نفس الامر والواقع قائمہ بالنفس لا علاقۃ لی فی الواقع. یہ جہت اولا ہے. قطع میں موضوع میں اخذ کرنے اس جہت سے کبھی اخذ کیا جاتا ہے. شیخ انصاری کہتے ہیں جس کو ہم قطع موضوعی صفتی. دوسری جہت کیا ہے؟ لا، متعلقا بالغیر وکاشفا عن الغیر، قطع موضوعی طریقی کہتے ہیں. یہاں تک شیخ انصاری کی باتیں. پھر شیخ اعظم میں بولے شیخ آخوند کفائی میدان میں آگئے. لا لا لا، دو قسمیں اور میں بڑھا دیتا ہوں. وہ کیا؟ یہ صفتی، اسے بنا رکھنا، اجنبی نہیں ہے مطلب. یہ صفتی ایھا الشیخ اما تمام الموضوع و اما جزء الموضوع، یہ دو قسمیں. یہ طریقی، موضوع طریقی، اما تمام الموضوع و اما جزء الموضوع. قطع موضوعی کیونکہ شارع حکم واقع سے قطع نظر مکلف کے قطع کے بعد حکم صادر ہوتی ہے، اسے قطع موضوعی کہتے ہیں نا. اس کو طریقی کیوں کہتے ہیں پھر؟ یعنی قطع موضوعی میں مکلف کے قطع کے بعد مکلف کے حکم وہ ثابت ہوتی ہے. جی، تو یعنی طریقی کیوں کہ پھر قطع موضوعی مکلف کے قطع کے بعد حکم کے ثابت ہوتی ہے. طریقی کا معنی وہ کاشفہ ہوتی ہے. یعنی موضوع میں، ہاں سوال سمجھ رہے ہیں شیخ کا؟ سمجھ گئے یا نہیں گئے؟ نہیں کچھ آپ سمجھ گئے؟ تھوڑا
یعنی موضوع میں جب اخذ کیا گیا تو پھر اس کو طریقی کیوں کہا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو کیوں طریقی کہا؟ موضوع و طریق، موضوعی و طریقی، اس میں علی نحو الجزئیہ او علی دونوں صورتوں میں آپ اشکال کریں. قطع موضوعی طریقی، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا جو ہے علی نحو تمام الموضوع او علی جزء الموضوع. میں تھوڑی دیر بعد وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، چلے یہاں پر سوال آ گیا ہے، جب موضوع ہے تو پھر اس کو جو ہے یہی قطع مطلوب ہے، پھر اس کو طریق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا اشکال اسی لیے سید خوئی میدان میں گئے، کہا کہ جو ہے شیخ آخوند الکفائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، قطع موضوعی جو کہ نحو تمام الموضوع، ہاں یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر سمجھ گئے تو میری محنت میں کامیاب ہو گیا. کیا اگر قطع موضوعی طریقی علی نحو تمام الموضوع، یعنی کیا مطلب تمام الموضوع؟ کیونکہ قطع موضوعی طریقی یا تمام الموضوع ماخوذ ہے یا جزء الموضوع ماخوذ ہے نا، یہ دو قسمیں آخوند کفائی نے بنائی ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تمام یعنی قطع موضوعی بھی ہو اور تمام الموضوع بلے تمام موضوع بھی ہو، قطع موضوعی طریقی بھی ہو عفوا اور تمام الموضوع بھی ہو. یہ دو قسمیں واضح ہیں یا نہیں ہیں؟ قطع موضوعی طریقی اما تمام الموضوع او جزء الموضوع، یہ دو ذہن میں رکھے. فی الحال آخوند کفائی نے اس طرح سے کہا جو قطع موضوعی طریقی ہے اس کو یا میں تمام الموضوع قرار دیتا ہوں یا جزء الموضوع. تمام الموضوع کا معنی کیا بیان کیا ہم نے کفایہ میں، اسی کفایہ میں، چاہے قاطع مصیب ہو یا مخطئ ہو اسی قطع کے گرد حکم گھومے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا اس کو، اگرچہ واقع میں خطا ہی کیوں نہ ہو. اور اسی کو آپ طریق بھی بنا رہے ہیں، اسی قطع جس کے گرد حکم گھوم رہا ہے، یہ سوال ان کا، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو آپ طریق، پھر کیا فائدہ طریق بنانے کا جب قطع کے گرد ہی حکم گھومتا ہے؟ تو واقع تک طریقی بنانے کا کیا فائدہ اس کا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہاں سے سید خوئی کہتے ہیں کہ جو ہے یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے، تمام الموضوع بھی ہو اور طریق للواقع. طریق للواقع کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ واقع کا دخل ہے، واقع تک مطابق ہونا واقع کا دخل ہے اس بات حکم میں. حکم ثابت ہونے کے لیے واقع کا دخل ہے، صرف قطع تنہا میدان میں نہیں ہے، واقع کو بھی شامل کرے. طریقی ہونے کا مطلب جس طرح سے طریقی محض میں واقع کا دخل ہے یا نہیں ہے، یہاں پر طریقی موضوعی طریقی میں واقع کا بھی دخل ہے. جب واقع کا دخل ہے تو پھر تمام الموضوع کیسے ہو گیا؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ جب تمام الموضوع ہے تو پھر واقع کا دخل نہیں ہے. تو پھر خصوصی طور پر اس قسم میں، ہاں جزء الموضوع میں نہیں، موضوعی طریقی علی نحو تمام الموضوع. اذا اخذت على نحو تمام الموضوع فلا معنى للطریقیہ. یا شیخ لاخوند بات واضح ہو گئی. ومن هنا السید الخوئی قال الاقسام عندنا ثلاثة: موضوعی صفتی على نحو تمام الموضوع او على نحو جزء الموضوع. دو قسمیں، موضوعی طریقی على نحو الجزئیہ لا تمام الموضوع. بات واضح ہو گئی ہے. خوب، یہ یہاں تک طے ہو گئی. اس کے بعد آخری نقطہ بھلے میں کل بیان کروں گا، یہاں سے آگے وہ جو پیچیدہ بحث ہے کہ شیخ اعظم انصاری ماذا یقول. یہاں سے اختلاف کہ قیام الامارات مقام القطع الطریقی وعدم قیام الامارات مقام قطع الصفتی. اختلاف اولا بیان ہونا چاہیے شیخ اعظم اور آخوند کے درمیان. پھر جو ہے لماذا آخوند کیوں جو ہے مخالفت کر رہے ہیں شیخ کی، اس کی وجہ بیان ہونا چاہیے. یہ بھی اہم درس ہوگا کل کا. اس کے بعد تطبیق پھر آگے بڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم.